ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ علاء الدین، جیسا کہ اس نوجوان کا نام تھا، اس نے اپنی والدہ کے ساتھ فیملی اسٹور چلانے میں اپنے والد کی جگہ لی۔ ایک دن ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا۔ میں تمہارا چچا ہوں، اجنبی نے علاء سے کہا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، لیکن میرے والد نے کبھی بھائی کی بات نہیں کی، علاء نے کہا۔ علاء الدین کی ماں پلٹ گئی۔ میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اجنبی سے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سچ ہے، اجنبی نے کہا۔ برسوں پہلے اب کے شوہر اور میں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، چونکہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش قسمت رہا ہوں، میں اب کے خاندان کے لیے بھی ایسی ہی خوش قسمتی لانے میں مدد کروں گا۔ ماں کو دلچسپی تھی اب کے دماغ میں کیا ہے، کہتی تھی۔ علاء کی کہانی۔ اجنبی نے کہا، میں ایک خفیہ جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جس میں بہت سی دولتیں ہیں۔ میں تمہارے بیٹے کو لے جاؤں گا۔ جو مال اسے وہاں ملے گا اس کے ساتھ تم اور وہ زندگی کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ اور یوں ماں راضی ہو گئی۔ بوڑھا آدمی اور لڑکا کئی دنوں تک صحرا میں سفر کرتے رہے۔ آخرکار وہ ایک غار کے پاس پہنچے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا جادو سیکھا ہے، بوڑھے نے علاء سے کہا۔ کسی بھی چیز سے حیران نہ ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے۔ پچ سیاہ تھا۔ بوڑھے نے اپنی مٹھی کو ہلایا اور اچانک روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا جس سے غار روشن ہو گیا۔ ایک لمبی انگلی سے روشنی کے نیچے اس نے زمین پر ایک دائرے کی شکل بنائی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ سرخ دھول نکال کر دائرے پر پھینکی اور ساتھ ہی کچھ جادوئی الفاظ کہے۔ زمین ان کے سامنے تھوڑی سی کانپ اٹھی۔ غار کا فرش کھل گیا اور دراڑیں وسیع اور گہری ہوتی گئیں۔ پھر زمین کے نیچے سے ایک بڑا سفید کاٹیج کرسٹل الفاٹے اور اس نے دائرہ بھر دیا۔ گھبراؤ مت، جادوگر نے کہا۔ اس بڑے سفید کرسٹل کے نیچے ایک خزانہ ہے جو آپ کا ہونا ہے۔ اس نے چند جادوئی الفاظ کہے اور دیوہیکل کرسٹل ہوا میں کئی فٹ اوپر اٹھ کر ایک طرف ہوا اور اتر گیا۔ علاء نے سوراخ میں جھانکا۔ اس نے ایسے قدم دیکھے جو نیچے ایک تاریک سوراخ کی طرف لے گئے۔ جادوگر نے علاء الدین سے کہا، خوف نہ کرو، لیکن میری بات مانو۔ نیچے جائیں اور سیڑھیوں کے دامن میں ایک لمبے ہال کی پیروی کریں۔ اب پھلدار درختوں کے باغ میں سے گزریں گے۔ آپ کو ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ چلتے رہو یہاں تک کہ تم ایک بڑے چپٹے پتھر کے پاس آ جاؤ اور اس پتھر پر ایک روشن چراغ ہوگا۔ چراغ میں تیل ڈال کر میرے پاس لا۔ اب جاؤ۔ علاء الدین آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ پھلدار درختوں کے باغ کے ذریعے اور دیکھنے میں حیرت انگیز درختوں میں ایسے پھل تھے جو چمکتے اور چمکتے تھے۔ وہ مدد نہیں کر سکتا تھا لیکن پہنچ کر ایک کو چھوتا تھا۔ پھر بہت دیر سے اسے یاد آیا کہ اس کے چچا نے کیا کہا تھا، لیکن کچھ خوفناک نہیں ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ باریک زیورات کو بھی اپنی بنیان کی جیب میں ڈال لے گا۔ پھر اس نے ایک اور زیور کا پھل اٹھایا، یہاں تک کہ اس کی تمام جیبیں بھر گئیں۔ علاء الدین بڑے پتھر کے پاس آیا اور اس پر ایک روشن چراغ تھا جیسا کہ اس کے چچا نے کہا تھا۔ اس نے تیل ڈالا اور اسے دوبارہ غار کے کھلنے پر لے گیا۔ علاء نے پکارا، میں حاضر ہوں چچا۔ جادوگر نے بڑی جلدی میں پکارا، مجھے چراغ دو۔ جیسے ہی میں اٹھتا ہوں، علاء الدین نے حیرت سے کہا کہ جادوگر اتنی جلدی میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی مجھے چراغ دے دو، بوڑھے نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے پکارا۔ اپنے دیکھا کہ غار سے چراغ نکلنے کا واحد راستہ تحفہ کے طور پر تھا، ایک شخص سے دوسرے کو۔ جادوگر کو یہ معلوم تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس لڑکے سے چراغ لے لے اور پھر اسے مار ڈالے۔ علاء کو ہوا میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ کچھ گڑبڑ تھی۔ اسی طرح وہ جانتا تھا کہ اسے وہ چراغ نہیں چھوڑنا چاہیے۔